گا. تو نے آرام چھوڑا، پیسے صرف کیے، دور و دراز کا سفر کیا، غوث کے چرچے کرنے کے لیے آیا. سبحان اللہ. وہ غوث کہ سرکار کے والد فرماتے ہیں کہ جس دن میرے بیٹے عبد القادر جیلانی کی ولادت ہونی تھی، رات کو نانا سائیں میری خواب میں آ گئے. تاجدار مدینہ آئے، فرمایا یا ابی صالح، اے ابو صالح تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں ایک بچہ ہونے والا ہے جو میرا بھی محبوب ہے اور میرے رب کا بھی محبوب ہے. اور مولا علی قاری لکھتے ہیں کہ جس دن غوث الثقلین کی ولادت ہوئی اس دن جیلان کی بستی میں 1100 بچے پیدا ہوئے. مولا علی قاری لکھتے ہیں کہ جس دن غوث پیدا ہوا 1100 بچے پیدا ہوئے، اور وہ بچے پھر عام بچے بھی نہیں تھے، وہ 11 کا 1100 بچہ ولی کامل بھی بنا. پیران پیر کی پیدائش کی خوشی میں سوم السرا کی بستی میں جیلان کے صوبے میں 1100 بچے پیدا ہوئے اور 11 کے 1100 ولی بنے. قادریو مبارک ہو. نماز میں تو کمزور ہے، روزہ رکھنے میں کمزور ہے، ایسا نہ کیا کر. وعدہ کرو کہ ہم نماز پڑھیں گے. ہم بڑے پیر کے مرید ہیں. کس کے مرید ہیں؟ کس پیر کے؟ واہ واہ واہ، سب سے بڑا پیر، پیروں کا پیر، 11ویں والا پیر. خدا کی قسم ہے جس کی 11ویں سے پوری دنیا میں بھوکوں کا پیٹ بھرتا ہے. بتاؤ کوئی ایسا پیر؟ کوئی چٹنی نہیں کھلا سکتا جی، کوئی چٹنی نہیں کھلا سکتا، سوکھی روٹی نہیں کھلا سکتا. تو عبد القادر کا نام لے کے دیکھ، تو کھانا کھانے والا بھی بن جائے گا اور کھانا کھلانے والا بھی بن جائے گا. یعنی آپ کو جو اسم مبارک ہے یہ تسخیر ہے. صحیح تسخیر ہے، تسخیر کیمیا ہے. ایسا کیمیا، ایسا کیمیا. مجھے دیکھو، مجھے دیکھو، فرائض کا تارک نہیں ہوں الحمدللہ، واجبات کا تارک نہیں ہوں. یہ شرق سے غرب اور شمال سے جنوب تک جا رہا ہوں. یہ میری کمال نہیں ہے، یہ عبد القادر جیلانی کی کمال ہے، یہ ان کی کمال ہے. میں نے عربوں کو دیکھا، میں نے اقراط کو دیکھا، میں نے فارس کو دیکھا، میں نے افغان کو دیکھا، میں نے سندھ پنجاب کو دیکھا. خدا کی قسم ہے میں نے ان لوگوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا جنہوں نے غوث پاک کے نام کا وظیفہ شروع کر لیا ہے. دیکھا ہے. میرے پاس آیا، پنچر لگا رہا تھا، غوث کے نام کا وظیفہ شروع کیا، کرولا میں بیٹھ کے آ رہا ہے. اتنا لجپال پیر کہاں ہے؟ بولو کوئی ہے اس دنیا میں؟ کوئی ہے؟ فرماتا ہے کسی پیر پہ اگر تیرا یقین نہ آئے، غوث فرماتے ہیں کسی پیر پہ، آج کل تو نہیں پتہ کون پیر ہے تو کون پیڑ ہے، پتہ ہی نہیں ہے نا. صحیح لباس خضر میں یہاں سے کنو رہزن بھی پھرتے ہیں. جبے کو دیکھا کرو، یہ جبہ عبد القادر والا ہے کہ انہاں دی لباس پا کے مکار پھر رہا ہے. لباس خضر میں یہاں سے کنو رہزن بھی پھرتے ہیں. اگر دنیا میں رہنا ہے تو کوئی پہچان پیدا کر. اور پھر میرے غوث کی شان ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا
گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ گرتوں کو بچانے والا عبد القادر جیلانی، ڈوبوں کو ترانے والا عبد القادر جیلانی، بھوکھوں کو کھانا کھلانے والا عبد القادر۔ میں نے دیکھا ہے 11ویں والے دن لاہوری دودھ نہیں وکدا، 2 دی لوگاں نوں غوث دے نام تے دودھ پلاندے رہندے نے۔ اسی طرح ہے کہ نہیں؟ ان کو پتہ ہے نا کہ 1 کلو پلائیں گے 11 کلو مل جائے گا۔ نام ہی برکت ہے، نام ہی تسخیر ہے۔ حضرت پیران پیر، بہت ساری میرا دل تھا کہ میں باتیں کروں لیکن کمزور ہوں۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے نصیبوں پہ ناز کرو کہ شراب خانے میں نہیں بیٹھے ہوئے، اللہ کے گھر میں تم بیٹھے ہوئے ہو، کسی بری جگہ میں نہیں ہو، مسجد میں ہو، اور پھر تعریف اس پیر کی تو سن رہا ہے جو تعریفوں کے لائق ہے، جو عزتوں کے لائق ہے، حسنی ہے، حسینی ہے۔ جنید بغدادی آپ سے 200 سال پہلے ہوئے۔ کتنے 100 سال؟ جنید بغدادی ایک سید کا احترام کرنے کی وجہ سے زمانے کی کتب بن گئے تھے۔ سید کا احترام کرنے، ایک سید زادہ تھا، بھوکا پیاسا تھا، بیکاری نہیں تھا۔ بادشاہ نے کہا میرے رستم کو جو گرا دے میں اس کو اتنا انعام دے دوں گا۔ وہ ایک بھوکا پیاسا نفیس کمزور شاہی دربار میں آیا، کہے بادشاہ میں تیرے پہلوان کے ساتھ کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس کے وجود کو دیکھا، اس نے کہا میرا پہلوان ایک ہی ہاتھ سے تیری ہڈیاں توڑ دے گا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے بولا یا کشتی لڑ یا پھر شکست تسلیم کر لے۔ پہلوان بھی دکھایا، ٹائم مقررہ ہو گیا، کشتی کا دن مقررہ ہو گیا۔ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے معاشر کا دن ہوگا، خاتون جنت فرمائیں گے ابا جان، خاتون جنت، سنو دماغ میں رکھو میری بات، معاشر کا دن ہوگا، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے معاشر کا دن ہوگا، خاتون جنت عرض کریں گی بابا جان یہ بغدادی ہاؤس میں جو بیٹھے ہوئے تھے یہ میری آل سے محبت کرنے والے ہیں، یہ میری آل سے محبت کرنے والے ہیں۔ بابا جان پہلے یہ جنت میں جائیں گے، بعد میں فاطمہ زہرا جنت میں جائے گی۔ خوشخبری آپ کے لیے، اے سیدوں کا احترام کرنے والوں، اے ادب کرنے والوں، اے رسول اللہ کے خانوادے کی تعریف کرنے والوں، اگر تیری نماز تو کمزور ہے، روزہ تیرا کمزور ہے، حج تیرا کمزور ہے، زکات دینے کے قابل نہیں، واللہ میں قسم سے کہتا ہوں کہ معاشر کا دن ہوگا، خاتون جنت تیرے لیے شفاعت فرمائے، اور سید کے دشمن تیری نماز تیرے منہ پہ ماری جائے گی، تیری زکات تیرے منہ پہ ماری جائے گی، تیری داڑھی تیری کام نہیں آئے گی، تیرا جبہ کبہ تیرے کام نہیں آئے گا۔ اے نبی کو اذیت دینے والے، اے علی کو اذیت دینے والے، تیرے لیے جہنم کی بشارت ہے، تیری موت مسلمان کی موت نہیں ہوگی بلکہ تیری موت کافر کی موت ہوگی۔ تو جہنمی مرے گا، تو کافر مرے گا، تو دوزخ میں جائے گا۔ تو نے سید کو گالی نہیں دی ہے، فاطمہ زہرا کو گالی دی ہے۔ تو نے نبی کے نواسوں کو اذیت نہیں دی، تو نے دو جہاں کے بادشاہ کو اذیت دی ہے۔ اے ظالم تجھے شرم آنی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا ہے کمزور
میرا پہلوان تجھے مار ڈالے گا. اس نے کہا کشتی لڑنا ہے. دن مقرر ہوا. وقت آیا دونوں پہلوان سامنے ہیں. ایک ہڈیوں کا پنجرا ہے, دوسرا رستم جہاں ہے. ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہیں. اس کمزور نے کہا ہے جنید تو بڑا طاقتور ہے, تیری جرت زیادہ ہے, تجھ میں قوت زیادہ ہے, ہمت زیادہ ہے, تو پہلوان ہے. بس 7 دن کا بھوکا ہوں, بھیک مانگنے کو عیب سمجھتا ہوں. سید ہوں 2 منٹ کے لیے زمین پہ گر جا کہ میرا کام چل جائے. معاشر کا دن ہوگا, حضور کی بارگاہ سے تجھے اس کا اجر لے کے دے دوں گا. جنید نے سنا, زمین پاؤں سے نکل گئی, تھر تھراہٹ لگ گئی. اپنی وہ پلوانی کے ٹیکٹ جو تھے وہ آزماتا رہا, وہ ہنر آزماتا رہا. آخر زمین پہ گر گیا. سید زادہ سینے پہ بیٹھ گیا. جب سینے پہ بیٹھا لوگوں نے سید کو کاندھے پہ اٹھا کے انعام و اکرام سے نوازا. جنید ذلت کو دیکھ کے روتا رہا. روتے روتے اسے نیند آ گئی. جنید کو نیند آ گئی, سویا, قسمت بیدار ہو گئی. آنکھ لگی تو لگی کہ مدینے کے تاجدار کے ساتھ لگی. سویا ہوا ہے, دیکھتا ہے بغداد سے مدینہ طیبہ تک حجابات اللہ نے ہٹائے ہوئے ہیں, گنبد خضرا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ابھی دیکھو یہ ہوا آنے والی ہے, ابھی آنے والی ہے, خدا کی قسم آنے والی ہے. مدینے کی ٹھنڈی ہوا آنے والی ہے. ہوا چل رہی ہے. میرا نبی قبر سے نکلا, بغداد آیا, جنید کو سینے سے لگایا, فرمایا جنید تو نے میرے بیٹے کو نہیں دیکھا, مجھے دیکھا. جنید تو نے مجھے دیکھا, آ جا محمد عربی کے سینے سے لگ جا. پہلے تو دنیا کا پہلوان تھا, میں نے تجھے ولایت کا پہلوان بنا دیا ہے. میں